اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء واصبناهم بذنوبهم، کیا ان لوگوں کو ہدایت نہ ملی جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے رہنے والوں کے بعد کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈالتے، وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے تو وہ سنتے بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بعد والوں کو کہا جا رہا ہے تم بچ گئے ہو نا، عبرت حاصل کرو، دلوں کی سختی سے بچو، پیغمبر کی دعوت قبول کرو، اعمال کی اصلاح کر لو، یہ دعوت ہم سب کو بھی دی جا رہی ہے۔ ایک بات کی یاد دہانی، کیونکہ سورہ اعراف بھی مکی صورت، اور میں نے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں میں قرآن پاک کا پڑھنا اور ترجمہ وہ سلسلہ زیادہ رہے گا، تو ہماری کوریج انشاءاللہ زیادہ ہوگی اللہ کی توفیق سے۔ البتہ بعض لوگوں کو تھوڑا اسپیڈ تھوڑی سی تیز محسوس ہوگی، ہم نے بار بار ریکمینڈ کیا قرآن پاک کا نسخہ بھی سامنے رکھیں، اسکرین پر بھی قرآن پاک کا ٹیکسٹ ہے، اپنا نسخہ سامنے رکھیں، کوئی نوٹ بک سامنے رکھیں، نوٹس لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ہمیں بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ آگے فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ بستیاں جن کی خبریں اے نبی علیہ السلام ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، سو وہ ایمان نہیں لائے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے جھٹلایا۔ جب ایک دفعہ جھٹلانے کی ٹھان لی اور حق قبول کرنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کیا تو پھر اللہ چھوڑ دیتا ان کے حال پر۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان کے اکثر میں عہد کا کوئی پاس نہ پایا، یعنی وعدے کا پاس۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق یعنی گنہگار ہی پایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور سورۃ الاعراف میں قدر وضاحت آئے گی، البتہ نوٹ کیجئے گا 550 سے زیادہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے، 550 سے زیادہ آیات میں۔ دوسری بات، پچھلی امت بنی اسرائیل، ان کا ذکر ہم نے مدنی صورتوں میں پڑھا، اب مکی صورتوں میں بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، بنی اسرائیل میں سے یہود کا خاص طور پر۔ اگلی بات، موسیٰ علیہ السلام کے بھی دو ادوار، ایک ہجرت سے پہلے کا دور، ایک ہجرت کے بعد کا دور۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور ہجرت سے پہلے کا، ہجرت کے بعد کا ہے، تو نبی علیہ السلام کی طرح موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہجرت سے پہلے کے بھی وہ مکی صورتوں میں آئیں گے، ہمیں ملیں گے انشاءاللہ، اور ہجرت کے بعد کے حالات کچھ مدنی صورتوں میں بھی ہمیں ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، البتہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو بعد کی مکی صورتوں میں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی، اور یہ ترتیب پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مکی صورتوں میں سے اعراف بعد میں آئی ہے، تو یہاں آنے والی باتوں کی مزید تفصیلات بعد میں جو مکی صورتیں تلاوت کے اعتبار سے آئیں گی، جو نازل ہوئی ہیں پہلے، ان میں آئیں گی انشاءاللہ مزید تفصیلات ان واقعات کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور کئی رکوعوں پر مشتمل یہ بیان سامنے آ رہا ہے، اور یہ اب چھٹے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام ترتیب سے جن کا ذکر سورہ اعراف میں آ رہا ہے۔ فرمایا ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو ان لوگوں نے ان نشانیوں کے ساتھ بے انصافی کی مراد انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، بے شک میں تمام جہانوں کے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں۔ فرعون کہاں ہے؟ مصر کا بادشاہ، ذہن میں رکھیے گا۔ بنی اسرائیل ابھی غلام ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف میں پڑھیں گے، وہاں تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے یوسف علیہ السلام کے دور میں، بعد میں یہ غلام، اور فرعون کہتے ہیں مصر کے بادشاہ کو، تو یہ فرعون اور آل فرعون کے غلام تھے بنی اسرائیل، اور اس غلامی سے نجات دلانا موسیٰ علیہ السلام کی ایک ذمہ داری اور ایک مشن تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کہتے ہیں، فرماتے انی رسول من رب العالمین، بے شک میں تمام جہانوں کے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر لازم ہے کہ میں نہ کہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوائے حق کے، یعنی جو کہوں حق کہوں اللہ کے بارے میں، گویا میں جو پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے وہ حق ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، یقینا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لایا ہوں، پس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔
تو نے غلام بنا رکھا ہے، بھیج دے میرے ساتھ۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون بولا اگر اے موسیٰ تم کوئی نشانی لائے ہو تو وہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اچانک وہ صاف اژدہا ہو گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے نورانی یعنی روشن ہو گیا۔ یہ دو بڑے معجزات، عصا اس کے کمالات، وہ یہاں اژدہا بن گیا، اور دو ہاتھ اپنا نکالا گریبان میں سے تو وہ چمکتا ہوا لوگوں کے سامنے آ گیا روشن ہو کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دو معجزات کا ذکر بار بار، اور مزید 7 اور ہیں، تو 7 جمع 9 معجزات، ان کا ذکر بھی سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آئے گا۔ یہ 9 آگے چل کر ہم آپ کو گنوا دیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ 2 کا ذکر بار بار آتا ہے۔ یہ معجزات کب عطا ہوئے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین سے واپس آئیں گے، اور وہ تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ تعالی سورہ طٰہٰ میں اور دیگر مقامات پر، بعد کی مکی صورتوں میں یہ تفصیلات کے معجزات کس طرح عطا ہوئے بیان کریں گے انشاءاللہ۔